امید کرتا ہوں اب سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مردے سے گفتگو کا واقعہ زیر غور آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک قبر پر پڑی تو آپ نے دیکھا یہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی قبر تھی۔ ایک مرتبہ طوفان سے آپ کے سارے بیٹے مر گئی، پھر 3 بیٹوں سے نسل چلی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ ایک آدمی نے کہا کہ اس کو زندہ کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اللہ نے اسے کچھ دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر میں سے ایک نوجوان اٹھا جس کے بال تو سفید تھے مگر چہرہ نوجوان کا تھا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ایک بیٹے کا تو کفار کے ساتھ حشر ہوا اور وہ مر گیا تھا۔ آپ نے پوچھا بتا تجھے مرے ہوئے کتنی دیر ہو گئے؟ اس نے کہا 4000 سال ہو چکے ہیں۔ پھر پوچھا بتا تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا مجھے جب کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو مجھے لگا جیسے قیامت ہو۔ اس خوف سے میرے سارے بال سفید ہوگی۔ میں سمجھا شاید مجھے قیامت کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کی سکتی بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ مزید بات چیت کے بعد اپنے اس مردے سے کہا کہ اب واپس چلا جا۔ کہنے لگا ایک شرط پہ واپس جاؤں گا۔ اس شرط پہ واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، باوجود یہ کہ ان کو روح اللہ کا اعزاز حاصل تھا۔ پھر بھی ان کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ پسینے سے ان کی جگہ تر ہو جاتی۔ در حقیقت ان کا یہ پسینہ سرتاپا خون ہی ہوتا۔ جب روح اللہ کا یہ حال تھا تو بوقت مرگ ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوریوں کے ہمراہ ایک قبر پر کھڑے تھے۔ جب آپ کے حواریوں نے اس قبر کی وحشت، تنگی اور تاریکی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں اس سے بھی تنگ و تاریک مقام پر تھے۔ جب اللہ فراخ کرنا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے حواریوں کی جماعت والوں، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ کفر سے ڈرتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ سب برباد ہوئے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سب پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ میرے دوستوں، آج کے کفر پر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برستا کہ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں، آج کھرے کلمے والا کوئی نہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، پھر چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے ہوں گے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو فالو کر لیں۔ اللہ حافظ۔